الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. حضرات، جیسے کہ ابھی جماعت میں اعلان کیا گیا، آج تاریخ اسلام سیریز کے 878ویں نشست ہے اور یہ منعقد ہو رہی ہے 17 اگست 2019 مطابق 15 ذی الحج 1440 ہجری بعد نماز عصر. اور اسے مخاطب کرنے والے آپ کے جان پہچان کے بین الاقوامی شہرت رکھنے والے پروفیسر سید راشد نظیم ندوی صاحب ہیں، جو عذراء کرم ہمیں ہر مہینہ ایک لیکچر سے نوازتے ہیں. ذرا بات کروں گی. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں میں کہ پروفیسر صاحب حیدرآباد میں ایک یونیورسٹی ہے فارن لینگویجز کی، اس میں بڑے عہدے پر فائز ہیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ عربی کے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان کا اتنا چرچا ہے کہ وہ بڑی تیاری سے تشریف لاتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا ایک خطاب ہوتا ہے شریان پیلس کی مسجد میں فجر کی نماز کے بعد اتوار کے دن، ہر اتوار. اور وہ جو ہے شہر کے دور دور بستیوں سے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں. موٹروں کی قطار ہوتی ہے کہ وہاں پر موجود ہوتی ہے. تو ہمیں ان کے خدمات سے استفادے کا موقع ملتا ہے اور یہ سلسلہ شاید 15 سال سے زائد سے چل رہا ہے. اور یہ ان کی ذرا نوازی ہے کہ ہمیں مخاطب کرتے ہیں. البتہ یہ بھی کہوں تو بھیجا نہ ہوگا کہ ایسے عالمانہ خطاب سے استفادے کا شوق نہیں ہے ہمارے پاس، چنانچہ نوجوان طبقہ اس سے محروم ہے. مجھے ہر بار یہ اپیل کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو پرچے چھپائے جاتے ہیں آپ لے جائیں، اپنے اپنے حلقے میں تقسیم کریں، لوگوں کو ترغیب دیں، نمازوں میں لگائیں، مسجدوں میں لگائیں. لیکن وہ بہرحال اس پہ عمل بھی ہونا ضروری ہے. حضرات، ملک کے حالات جیسے کچھ ہیں جس کا آپ کو اندازہ ہے. اگر آپ اپنے آپ سے کہہ لیجئے یا عام بات ہے تو مسلمانوں کے حالات کہیے، اقلیتوں کے حالات کہیے یا ملک کے حالات کہیے، وہ سب کا تقاضا کیا ہے؟ وہ تقاضا یہ ہے کہ آپ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس دین سے نوازا ہے اس سے استفادہ کریں، اور آپ جتنی دوری اختیار کریں گے اتنے ہی نقصان میں رہیں گے. اور ہم دوری اختیار کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ ہماری کئی تنظیمیں کئی شکلوں میں ہمارے خدمات انجام دے رہی ہیں اور بار بار توجہ دلا رہی ہیں. کئی اسلامی جماعتی کہیے یا تبلیغی جماعت کہیے یا کوئی اور دینی جماعت کہیے یا ہمارے مدرسے کہیے، کالجز کہیے،
لیکن یہ دیکھیے کہ اس سے استفادہ کتنا ہو رہا ہے اور عمل کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہر ایک اپنے دامن میں جھانک کے دیکھے تو کوئی فرق نہیں آیا پہلے کے رویے میں اور اب کے رویے میں، جبکہ اب کے حالات بہت بدل چکے ہیں، اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کی طرف مائل ہو جائیں، دین میں توجہ دیں، اور ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جائزہ لے اپنے دینی حالات کا، یعنی اس کے دینی معیار کا اور اس کے دینی مشغولیات کا، کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اس سے یہ تبدیلی حالات کوئی اثر نہیں ہم پہ کہ ہم کو کچھ بدلنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کو ایک ہی طبقے کے لیے کریں آپ، لیکن آپ جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے اسلام سے رہنمائی لیجئے اور دیکھیے کہ کیا کچھ اس کے فوائد ہیں۔ میں زیادہ آپ کا وقت لیے بغیر آج کے ہمارے فاضل مقرر سے گزارش کروں گا کہ انہوں نے جو ہمیں عنوان دیا ہے وہ بہت ہی معنی خیز ہے، قافلہ تاریخ 10 ذی الحجہ تا 10 محرم۔ تو آپ وہ قافلہ تاریخ کے مختلف مدارج یا سمجھیے اس کے جو کچھ بھی اوقات گزرتے ہیں ہم پہ، اور وہ کیسے دن بدن بدلتے جاتے ہیں قافلے کے تاریخ کے، تو اس سے مخاطب فرما رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ واقف ہو جائیں کہ ہم کبھی بھی عنوان نہیں دیتے، عنوان مقرر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی نظر حالات حاضرہ پہ ہوتی ہے، اور وہ حالات حاضرہ کے پس منظر میں ایسے عنوانات دیتے ہیں جس سے کہ آپ ہم استفادہ کرتے ہیں، لیکن وہ استفادہ نامکمل اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر سننا، واہ واہ کرنا اور باہر نکل کر اس کے اوپر عمل کی طرف راغب نہیں ہونا، یہ جو ہے نامکمل استفادہ ہے۔ اس کی طرف توجہ دیجیے، ان کو غور سے سنیے، اور میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آج اس محفل کو مخاطب کریں، شہنشین پر تشریف لائیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، ابھی ہمارے کرم فرما محترم غلام یزدانی ایڈوکیٹ صاحب بہت ہی مختصر انداز میں ملک کے حالات کا اشارہ فرما رہے تھے، اور ان حالات میں ہم تاریخ نویسی، تاریخ دانی اور تاریخ پر گفتگو میں ماہر رہے ہیں، کیا یہ مناسب ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ اگر ذہنی تعیش کے لیے تاریخ کا مطالعہ ہے تو لازمی بات ہے وہ ایک نشہ ہے جس کی وجہ سے انسان کا مستقبل تباہ و تاراج ہو جاتا ہے، لیکن تاریخ سے سبق سیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنی پچھلی لغزشوں کی اصلاح کرنا مطلوب ہے۔ تو صحیفہ تاریخ کی اتنی اہمیت ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے آخری صحیفے میں بار بار تاریخ کے حوالے دیے، پچھلی امتوں کے حوالے دیے۔ وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم آگے کا راستہ طے کر سکیں اور اپنے لیے صحیح لاہ عمل بنا سکیں۔ لہذا میں آپ کو تاریخ کا ایک سفر کروا رہا ہوں۔ یوں تو 10 ذی الحجہ تا 10 محرم ایک مہینہ ہے، لیکن اس ایک مہینے میں
इस दुनिया ने कितनी करवटें ली और इस दुनिया में कैसे कैसे वाक़यात हुए कि हम और आप हैरान रह जाएंगे। 10 ज़िलहिज्जा अभी अभी गुज़र चुकी है। आप जानते हैं कि वो दिन यौमुन नहर कहलाता है। यौमुन नहर के माने होते हैं कुर्बानी के, कुर्बानी वाला दिन। यौमुन नहर इसलिए नहीं कहलाता कि हम कुर्बानी करते हैं, बल्कि यौमुन नहर इसलिए कहलाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िलहिज्जा की 8 तारीख़ को ख्वाब देखा अपने अकलौते फ़र्जंद, क्योंकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के अलावा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की अभी विलादत नहीं हुई थी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से 16-17 साल छोटे हैं। अभी अकलौते बेटे हैं इस्माईल, जो 7-8 साल के हैं, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फलम्मा बलगा माहु साया, कि कदम से कदम मिलाकर चलने के काबिल हो गए थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। 7-8 साल के लड़के से थे कि उनको कुर्बान करने का आपने ख्वाब देखा, दिन भर गौर किया। गौर करने को तरविया कहते हैं, लिहाजा 8 ज़िलहिज्जा यौम तरविया से मौसूम हुई। फिर ख्वाब देखा 9 ज़िलहिज्जा को। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इंशरा हो गया कि ये ख्वाब वही इलाही है। पहचान गए कि अल्लाह का हुक्म है। जानने को अरबी में आरफा कहते हैं, इसीलिए यौम आरफा कहलाया। फिर ख्वाब देखा 10 ज़िलहिज्जा की सुबह तहज्जुद के वक्त, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इशराक़ के वक्त अपने फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा, बेटे तुमको चलना होगा। कहा कहाँ अब्बा? कहा मिना, जहाँ मैं तुमको अल्लाह ताला के लिए ज़िबाह करूँगा। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जवाब भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया कि इन्नी रअयतुका फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। बेटे तुम्हारी राय क्या है, तुम क्या चाहते हो? तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ऐ अब्बा, आप अल्लाह के हुक्म पर अमल करने से गुरेज न करें, मैं तो सब्र करूँगा। लिहाजा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ले गए। यौमुन नहर का दिन है, 10 ज़िलहिज्जा, इशराक़ का वक्त है। मिना में ये वाक़या पेश आया और वो फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, अल्लाह ताला ने उसको एक दूसरे अंदाज से कबूल किया। आपने बहुत सुना होगा जुमा के खुतबात में और ईद उल अज़हा की नमाज के खुतबे में ये पूरा वाक़या तफसील के साथ। लिहाजा इस तफसील को मुख्तसर करते हुए मैं ये अर्ज़ करूँ कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मक्के मुकर्रमा में आबाद हो गए और अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इब्राहीम, अब आप आतिश नमरूद से गुज़र चुके, हिजरत आपने कर ली, ख़ानदान ने आपका बैकआउट किया, वो कुर्बानी भी आपने दे दी और फिर आपने अपने बेटे की कुर्बानी भी चढ़ा दी। अब आप इस काबिल हो गए कि मेरे लिए घर बनाए। लिहाजा काबतुल्लाह की तामीर का हुक्म हुआ। इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, दोनों ने मिल के काबतुल्लाह की तामीर कर दी। और उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 अहम दुआएं की। एक तो कबूलियत के लिए की और दूसरे ये कि इस शहर को ऐ अल्लाह आप मामून बना दीजिए। तीसरे ये कि चारों तरफ से रिज़्क़ यहाँ पर हर तरफ से पहुँचता चला जाए। अल्लाह ताला ने तीनों दुआएं कबूल की और उसके बाद से ज़मज़म के कुएं की वजह से काफ़िले वहाँ ठहरने लगे, क्योंकि आप मैप उठाकर देखिए, नॉर्थ में मुल्क शाम है जो कनान की बहुत बड़ी सल्तनत थी जहाँ पे रोमी हुकूमत कर रहे थे, और बिल्कुल साउथ में वो यमन है और मलिक सबा का भी ज़माना गुज़र चुका था और मुल्क हिमियर वहाँ हुकूमत कर रहे थे और उन्होंने हिंदुस्तान से रवाबित और ताल्लुकात कायम कर रखे थे। बादबानी जहाज़ चलते थे जिसको हम अरबियन सी कहते हैं और अरब उसको बहरुल हिंद कहते हैं, इंडियन सी कहते हैं, इंडियन ओशन कहते हैं। जब अरब उसको देखते हैं जुनूब में तो इंडियन ओशन,
اور ہم بامبے میں جب دیکھتے ہیں تو اس کو عربین سی کہتے ہیں۔ اس سمندر سے ہمارے قافلے جاتے تھے عدن تک، یمن کی بندرگاہوں تک، اور ہندوستان کی بہت سی چیزیں بازار میں بکا کرتی، جن میں خاص طور پر ہندوستان کی تلواریں بڑے عربوں کو مرغوب تھی، جو السیوف المہندہ کہلاتی تھی، میڈ ان انڈیا المہندہ۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، عصر جاہلی کی، اس میں تذکرہ ملے گا ان تلواروں کا، خشک میووں کا، گرم مسالوں کا، جن کی تجارت ہندوستان سے یمن ہوتی ہے، اور یمن سے ساحلی شہروں سے خرید کر پھر قافلے ملک شام تک جاتے۔ تو بیچ میں سب سے اچھی جگہ جو پڑاؤ ڈالنے کی ہوتی تھی وہ مکہ مکرمہ، وافر مقدار میں پانی ہوتا تھا زمزم، اور کعبۃ اللہ جیسی عبادت گاہ بن گئی تھی۔ اور پھر وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل تھی وہ نسل بہت خدمت گزار تھی، قافلوں کا بہت وہ اہتمام کرتے، رعایت کرتے، ضیافت کرتے، اسی لیے ایک بڑی منڈی لگا کرتی تھی مکہ مکرمہ کے صحن میں، جس کو سوق اکاس کہتے ہیں، مشہور ترین بازار۔ ساری دنیا کا سامان وہاں کھنچ کر آ جایا کرتا تھا، اس زمانے کی جو دنیا تھی۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل جو چل رہی تھی، تو آپ کی 8ویں پشت پر ایک بزرگ ہوئے جو عدنان کہلائے، اور وہ عدنان بہت ہی فصاحت کے ساتھ عربی بولتے تھے، اور انہوں نے اپنی زبان کو فروغ دینے کے لیے بڑی قربانیاں دی، تو عربی زبان کو بڑا فروغ حاصل ہوا، جس کی وجہ سے لہجہ قریش کا جو لہجہ تھا، ان کا جو پروننسیشن، ان کا اسٹائل، ان کا انداز، وہ پورے جزیرۃ العرب پر، ملک شام سے لے کے یمن تک چھا گیا تھا۔ مروب تھے عرب اس لب و لہجے سے۔ اسی خاندان میں آگے چل کے ایک بزرگ پیدا ہوئے، ان کا نام فہر تھا، فہر ابن مالک ابن نضر۔ وہ فہر، انہوں نے غور و فکر کیا، اور اس کے بعد ایک اہم کام کیا کہ منڈی کو اپنے ہاتھ میں لینے کی انہوں نے کوشش کی، جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، سوق اوقاف۔ اس بازار کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ اپنی قوم کے، اپنے خاندان کے لوگوں کے قافلے بنائے، اور ایک قافلے کو وہ سردی کے زمانے میں یمن کی طرف بھیج دیتے تھے، اور دوسرے قافلے کو وہ گرمی کے زمانے میں ملک شام کی طرف بھیج دیتے تھے۔ تو جو قافلہ یمن کی طرف آتا سردی کے زمانے میں، تو وہ یمن سے سارے وہ سامان خرید لیتا جو ہندوستان اور دیگر جنوب کے شہروں اور ملکوں سے یمن پہنچتے، اور وہ پورا سامان خرید کے وہ مکہ مکرمہ میں لے آتے، اور مکہ مکرمہ میں دوسرے خاندان کو، اپنی دوسری شاخ کو وہ سارا سامان دیتے، اور وہ سامان لے کر جاتے ملک شام، وہاں یہ سارا سامان بیچتے، وہاں سے بہترین گیہوں اور بہترین زیتون اور بہترین کھجوریں خرید کے پھر وہ مکہ مکرمہ آتے۔ یہ سردی اور گرمی کے سفر تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رحلۃ الشتاء والصیف۔ یہ فہر، انہوں نے تجارت کو کنٹرول میں کر لیا۔ اب تک تو عربوں کا اور عدنان کی نسل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 8ویں پوتے حضرت عدنان تھے، اور عدنان کی نسل اب تک منڈی پر قابض نہیں تھی، بلکہ وہ ریٹیل کاروبار کرتے تھے۔ بالکل میں موجودہ دور کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، لیکن فہر نے حالات بدل دیے، وہ ہول سیل میں اتر آئے، پورا سامان وہ خریدا کرتے تھے، اور پورا سامان وہ لے جا کر ملک شام بیچا کرتے تھے۔ ملک شام کے معنی آپ یوں سمجھ لیجئے، وہ روم کی ایک سلطنت تھی، روم، اور رومی اس وقت سپر پاور تھے۔ ان کی توڑ میں اگر کوئی طاقت تھی تو وہ پرشین امپائر، ایرانیوں کی، یہ دو ہی بڑی طاقتیں تھیں۔ تو ان دونوں طاقتوں سے عربوں کے تعلقات ہو گئے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ عدنانی قبیلہ جو تھا، عدنانی قبیلہ، عدنان ابھی میں نے ذکر کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 8ویں پوتے عدنان، ان کا جو خاندان تھا اس کی بڑی عزت تھی،
اور عزت کا سبب کعبۃ اللہ کی خدمت، بیت اللہ کی تولیت، اور جو لوگ مسافر آتے ان کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، خیمے لگانا، ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے ساری سہولیات فراہم کرنا، وہ اپنی فیاضی، اپنی شرافت، اپنی دینداری، اپنی دیانت کی وجہ سے اتنے عربوں میں مشہور تھے کہ جب ان کا قافلہ سفر کرتا تو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، ڈاکو بھی نہیں لوٹتا تھا، دور ہٹ جاتے تھے۔ کیوں؟ یہ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، کہتے تھے ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ ہم نے مانوس کیا قریش کو گرمی اور سردی کے سفر سے۔ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قریش، تو یہ قریش کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ قروش اصلاً عربی میں کہتے ہیں سکوں کو کہتے ہیں۔ ہمارے بچپن میں بھی ہم نے قرشن کا لفظ، قریش کا لفظ سنا تھا، اب تو یہ الفاظ ذرا متروک ہو گئے، لیکن عربوں میں اب بھی قرشن اور قریشن کا لفظ ہے۔ لہذا قریش کے معنی ہوتے ہیں کہ سکے جمع کرنے والے۔ چونکہ فہر ابن مالک نے تجارت ہول سیل میں اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا، تو ہر جگہ غلے کا غلے سے مبادلہ، سامان کا سامان سے مبادلہ ممکن نہیں ہوتا تھا کہ آپ جائیں اور تلواریں بیچیں اور اس کے بدلے گیہوں خرید لیں، یہ ممکن نہیں ہوتا تھا۔ کہیں تلوار خریدنے والا یہ کہتا میرے پاس گیہوں نہیں ہے، سونے کے سکے ہیں، میں تم کو دیتا ہوں۔ لہذا وہ پہلے شخص تھے کہ انہوں نے سکوں کو چلن دیا، رواج دیا۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ وہ بہترین ٹیکنالوجی کی ذہنیت رکھتے تھے۔ انہوں نے سکوں کو چلن دیا، سکوں کو ڈھالا، وزن پیمائش اس کی طے کر دی، اور اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا قریش، جس کے معنی ہوتے سکے جمع کرنے والا، سکوں کو جمع کرنے والا۔ یہاں سے فہر ابن مالک قریش کہلائے، ان کے بچے پہلے بنی قریش، بعد میں چل کے قریشی کہلائے۔ یہ قریشی خاندان، اس کا عالم یہ ہوا کہ یہ اپنی دیانتدارانہ تجارت اور اپنی ضیافت، جو عربی ضیافت ہوتی ہے، عربوں کی جو مہمان نوازی ہوتی ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے کہ اپنے گھر میں جو کچھ ہے وہ پیش کر دیا کرتے تھے۔ اور پھر سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کعبۃ اللہ کی خدمت، کعبۃ اللہ سے نسبت، کعبۃ اللہ کی تولیت، یہ وہ چیزیں تھیں جو عربوں میں ان کو بہت ممتاز کر رکھی تھی، اور عرب ان کے قافلوں کا احترام کرتے تھے، کبھی ان کے قافلے کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا تھا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ابراہیم حج کا اعلان کر دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاہنے والے ملک شام سے ملک یمن تک اس پورے خطے سے حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ 4 مہینے حج کے ہوا کرتے تھے، تقریباً رمضان سے یہ سلسلہ شروع ہوتا، اور یہ 4 مہینے قریش کے لیے بہت اہم ہوتے۔ وہ سارے قافلوں کی میزبانی کرتے، ان کو پڑاؤ ڈالنے کے لیے میدان دیتے، ان کے خیمے لگواتے، زمزم کی تقسیم کرواتے، پانی بٹواتے، اور اس طرح سے قریش کو ایک عزت حاصل ہو گئی۔ اور یہاں تک کہ اسی قریش قبیلے میں ایک وقت آیا کہ مکہ مکرمہ میں ایک صاحب تھے، اور وہ صاحب بڑے فیاض تھے، بہت قریش کی ان صفات کو اور انہوں نے اتنا نمایاں کر دیا کہ اونٹ ذبح کر کے قورمہ بنوا دیتے، اور ڈھیروں روٹیاں پکواتے، روٹیوں کو چورنے کے بعد ٹکڑے کرتے اور قورمے میں ملا دیتے، ملانے کے بعد جو آ رہا ہے اس لنگر سے کھلاتے۔ توڑنے کو عربی میں تحشمہ کہتے ہیں، چونکہ وہ روٹیوں کو توڑ کر تقسیم کیا کرتے تھے، اسی لیے ان کو لوگ ہاشم کہنے لگے، ان کا لقب پڑ گیا ہاشم، توڑنے والا، روٹیوں کو توڑ کر تقسیم کرنے والا۔ اتنی ان کی فیاضی تھی، ایسی سخاوت تھی، وہ دریا دلی تھی جس کا کوئی ثبوت ہی، کوئی نظیر ہی نہیں۔ یہ ہاشم جہاں مکہ مکرمہ میں انہوں نے ایک نکاح کیا تھا، وہیں ان کا دوسرا نکاح یثرب میں ہوا تھا، جو بعد میں مدینہ منورہ کہلایا۔ اور یثرب میں آپ کی اہلیہ محترمہ رہتی تھی، اور آپ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ تجارت کے لیے آپ جب بھی جاتے تو یثرب میں آپ ٹھہرتے،
اور وہاں آپ مہینہ 2 مہینہ قیام کرتے، اور اسی اسنا آپ کو ایک بیٹا پیدا ہو گیا جس کا نام شیبہ رکھا گیا، شیبہ۔ ہاشم کی وفات ہو گئی تو ہاشم کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے مطلب۔ وہ بڑے بے چین تھے کہ میرا ایک بھائی، یاد رکھیے عرب جو ہے سوتیلے پن کا کانسیپٹ نہیں رکھتے۔ سوتیلا بھائی سوتیلی بہن جو ہمارے ہندوستان میں ہے اور اس کی وجہ سے جو دوریاں ہوتی ہیں، کبھی کبھی جھگڑے ہوتے ہیں، عربوں میں نہیں ہے۔ بھائی ہے تو بھائی ہے، اس کے لیے وہ جان نچھاور کر دیں گے۔ بہن ہے تو بہن ہے، سوتیلی ہے، سگی ہے، یہ ان کے پاس اس سے قطع نظر ویسے ہی محبت کرتے ہیں، بس بھائی ہے، میرے باپ کا بیٹا ہے۔ لہذا مطلب کو بڑی ایک تمنا سی تھی کہ میرے بھائی یہاں آ جائیں، اور وہ 8-10 سال کے ہو گئے ہوں گے، مطلب 20-22 سال کے تھے۔ لہذا مطلب سفر کر کے گئے یثرب، یعنی مکے سے مدینہ منورہ آپ سمجھ لیجئے، اور وہاں سے انہوں نے اپنے بھائی کو ان کی والدہ سے اجازت لے کر کہ ہم لوگ سب مکے میں ہاشم کی اولاد ہے، مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، لہذا اے ماں آپ اجازت دیجئے کہ میں اپنے بھائی کو لے جاؤں۔ انہوں نے کہا خوشی سے لے جاؤ، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ رہے۔ وہ ان کو لے کر آ گئے۔ مکہ مکرمہ میں مطلب داخل ہو رہے تھے تو اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور پیچھے شیبہ بڑے خوبصورت سے، بہت ہی سرخ سفید رنگ ان کا، اور بڑا نورانی چہرہ۔ لہذا لوگوں نے مکے کے دیکھا کہ مطلب آ رہے ہیں، اور پیچھے پیچھے جو ہے ان کے ایک خوبصورت سا لڑکا بیٹھا ہوا ہے، تو لوگوں نے یہ سمجھا، غلط فہمی لوگوں کو یہ ہو گئی مطلب نے کوئی خوبصورت غلام خریدا، لہذا پکارنے لگے ھذا عبد المطلب، ھذا عبد المطلب، مطلب کا غلام، مطلب کا غلام۔ اب شور ہو گیا، سب جمع ہو گئے۔ مطلب نے کہا یہ میرا غلام نہیں، میرا اپنا بھائی ہے، میں اس کو یثرب سے لے آیا ہوں اور یہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ یہ عبد المطلب، شیبہ ان کا نام مخفی ہو گیا، ہڈن چھپ گیا، اور عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بڑے حسین و جمیل، بہت ہی معاملہ فہم اور دور اندیش، لہذا پورے خاندان قریش نے ان کو سرداری دے دی۔ اب عبد المطلب دھیرے دھیرے سردار بن گئے، اور عبد المطلب کی یہ خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوب بیٹے دے۔ وہ زمانے میں کثرت اولاد پر لوگ فخر کیا کرتے تھے۔ ہم انڈینز کی طرح اب بھی عرب نہیں ہیں، عرب کثیر العیال ہونے کو باعث فخر سمجھتے ہیں، ہم لوگ قلیل العیال ہونے کو باعث فخر سمجھتے ہیں، 1.5-2 پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وہ اب بھی 12-13 بچے ان کے ہوتے ہیں۔ لہذا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ منت مانگی عبد المطلب نے کہ پروردگار اگر مجھے 10 بیٹے ہو جائیں اور 10 کے 10 زندہ رہ جائیں تو آخری والے بیٹے کو تیرے دربار میں قربان کر دوں گا، ذبح کر دوں گا، اپنے جد امجد حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کی سنت پوری کروں گا۔ یہ انہوں نے منت مانگ لی، اور اس کے بعد پھر ان کے بیٹے ہوتے چلے گئے۔ ان کا بڑا بیٹا 16-17 سال کا تھا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ فلاں جگہ صاف کرو، پانی ابھر آئے گا۔ 1 بار دیکھا، 2 بار دیکھا، 3 بار دیکھا، تب ان کو اندازہ ہوا کہ زمزم کے اوپر جو ریت جمع ہو گئی اس کو صاف کرنے کا اشارہ ہے، لہٰذا اپنے بیٹے کو لے کر زمزم کا کنواں صاف کیا۔ عربوں میں اور احترام ہو گیا۔ اسی اسنا آپ جانتے ہیں کہ عبد المطلب کے بیٹے ہوتے چلے گئے، 10واں بیٹا پیدا ہو گیا۔ اب اس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھ دیا۔ یہ 10واں بیٹا ہے، سب سے خوبصورت، جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا گیا سب سے زیادہ چہیتا۔ اب اس کے بعد سے جب وہ 15-16 سال کا ہوا، اخلاق بھی نکھر کے آ گئے۔ سارا خاندان وہ جان نچھاور کرتا ہے اس لڑکے پر، بہت محبت کرتا ہے۔ لیکن عبد المطلب بے چین تھے کہ میں نے اللہ سے کچھ وعدہ کر رکھا ہے، میں نے اللہ سے کچھ وعدہ کر رکھا ہے۔ گھر کی عورتیں بھی واقف تھی کہ عبد المطلب نے ایک منت مانگی تھی، شاید بھول گئے ہوں گے، انجان رہو، ایسا نہ ہو کسی بیٹے کو ذبح کر دے، لیکن عبد المطلب نہیں بھولے تھے۔ لہذا ایک دن اشراق کے وقت گھر آئے اور عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر لے کر گھر سے جانے لگے، تو عبد المطلب کی بہنوں کو بھی اور ان کی صاحبزادیوں کو بھی اندازہ ہو گیا آج یہ منت پوری کرنے جا رہے ہیں۔ عورتوں نے رونا چیخنا چلانا شروع کر دیا، گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ شور سن کر
रोने धोने का शोर सुनकर आस पड़ोस से लोग जमा हो गए, भीड़ जमा हो गई। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैंने जो अल्लाह से मन्नत मांगी उसको मैं पूरा करूँगा। ये नहीं हो सकता कि मैं नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह को धोखा दूँ कि मैंने अहद किया था कि मैं अपने 10वें बेटे को जवान होने पर कुर्बान कर दूंगा, अब ये जवान हो रहा है, मैं इसको कुर्बान करूंगा, मैं मिना ले जा रहा हूँ। भीड़ जमा हो गई, कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई पैर पकड़ रहा है, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा बच्चा है बहुत। लेकिन अब्दुल्ला है कि एक ज़बान नहीं बोलते कि अब्बा मुझे छोड़ दीजिए, मुझे भी तो दुनिया से एंजॉय करने दीजिए, ज़िंदगी गुजारने दीजिए। उन्होंने वही जवाब दिया, या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। आप वो करिए जिस पे आपका दिल मुतमईन हो, मैं तो सब्र करूँगा। लेकिन उस शोर में, उस भीड़ में एक आवाज़ ये आई कि देखो एक बहुत बड़ा जुतोशी है मक्के मुकर्रमा में जो बहुत सारे हालात बताता रहता है, उससे भी एक बार मशवरा कर लो। उस ज़माने में जूतोशियों के पास जाना कोई बुरी बात नहीं थी। जूतोशियों के पास जाने को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया। अभी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद नहीं हुई है ना, पैदाइश भी नहीं हुई। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन अता अर्राफन फसद्दक़हु फहुवा काफिरुन बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन, कि जो जूतोशियों के पास जाके उनकी पेशनगोइयों की तस्दीक करता है वो मोहम्मद का काफिर है, कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा ये जो हुर्मत आई वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के साथ आई। उससे पहले लोग बहुत जाया करते थे जूतोशियों के पास। लिहाजा जूतोशी के पास चले गए, कहा कि भाई देखो मैंने मन्नत मांगी थी अल्लाह ताला से, ये वाक़या है और मैं इस मन्नत को पूरा करने जा रहा हूँ। जूतोशी ने कहा, उस ज़माने में जूतोशियों की वही अहमियत होती थी जो हमारे ज़माने में मुफ्तियों की होती है, जो फतवा देते हैं, शरीयत बतलाते हैं। लिहाजा वो दौर जाहिलियत था, जूतोशियों ही की बात चलती थी। जूतोशी ने कहा कि एक काम करो, तुम कुरा उठाओ, पर्ची उठाओ, और एक पर्ची पे लिखो अब्दुल्ला और दूसरी पे लिखो एक ऊँट। पर्ची उठ गई तो ऊँट की उठ गई तो ऊँट कुर्बान कर दो, और अगर नहीं अब्दुल्ला की उठ जाए तो फिर एक पर्ची पे लिखो अब्दुल्ला, दूसरी पर्ची पे लिखो 2 ऊँट। अगर पर्ची उठ जाए 2 ऊँट कुर्बान कर दो, अब्दुल्ला को छोड़ दो। अगर अब्दुल्ला की उठ गई तो फिर लिखो अब्दुल्ला और पर्ची पे लिखो 3 ऊँट, 4 ऊँट, 5 ऊँट, 10 ऊँट, यहाँ तक के जितना हो सके तुम आगे बढ़ाओ, देखो कब अब्दुल्ला की ऊँट की पर्ची उठती है और अब्दुल्ला बच जाते हैं। लिहाजा अब्दुल मुत्तलिब को ये बात समझ में आई और मजमे में सब बैठ गए, मजलिस शूरा हो रही है, बीच में पर्ची उठाई जा रही है, अब्दुल्ला 1 ऊँट, अब्दुल्ला की पर्ची, 2 ऊँट अब्दुल्ला का नाम, 3 ऊँट अब्दुल्ला, 4, 5, 6, 10 ऊँट, 20 ऊँट, 30 ऊँट, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऊँट। 100 ऊँट की जब पर्ची डाली गई तो 100 ऊँट की पर्ची उठी। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं मुतमईन नहीं हूँ, मैं एक बार और फिर रिपीट करूँगा। लिहाजा फिर उन्होंने अब्दुल्ला 100 ऊँट, फिर पर्चियाँ उठवाई, फिर 100 ऊँट की उठ गई। कहा मैं एक बार और इत्मीनान कर लेना चाहता हूँ। फिर पर्ची उठाई गई, अब्दुल्ला 100 ऊँट, फिर 100 ऊँट की उठ गई। कहा हाँ 3 बार 100 ऊँट की उठी, लिहाजा अब मैं 100 ऊँट ज़िबा करूँगा और अब्दुल्ला को छोड़ दूँगा। और फिर उसके बाद 100 ऊँट ज़िबा किए गए। जो अरबों में कहत साली का ज़माना था और उस ज़माने में लोग दाने दाने को तरस रहे थे। अब जो ऊँट कुर्बान हुए तो सारे जज़ीरतुल अरब में दावतें हुई, खाने के लिए लोगों को गोश्त मिला और एक तरह से एक सेलिब्रेशन जैसी कैफियत हो गई और महीनों लोग खाते पीते रहे, यहाँ तक कि फिर बारिश हुई, हालात सुधर गए। ये अब्दुल्ला हैं जो हज़रत इस्माइल के बाद दूसरे ज़बी थे जिनकी कुर्बानी को अल्लाह ताला ने 100 ऊँट से बदला। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी तो जन्नत के दुम्बे से बदली गई, वो तो लाजमी बात है, नबी व रसूल थे, उनकी कुर्बानी उसी एजाज़ के साथ ये ज़मीन के 100 ऊँटों से बदली गई। अब इसके बाद से, अब आप 100 ऊँट का फिगर भी ज़हन में रखिए, इसके बाद से फिर अब्दुल्ला की कुछ ही और उम्र हुई कि हज़रत आमिना से उनका निकाह हुआ और फिर वो 17-18 साल के थे कि तिजारत के लिए चले गए। और जब तिजारत के लिए वो गए हुए थे तो फिर 6 माह के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आगे रसूल बनाए गए, नबी बनाए गए। बहुत से हालात हैं, लेकिन मैं एक वाक़या भी बयान करूँगा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बाज़ार से गुज़र रहे थे, मुखालिफतों का तूफ़ान है, लोग आपको रसूल व नबी मानने के लिए तैयार नहीं, बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं। इसी असना एक साहब ने पीछे से पुकारा, या इब्न ज़बीहैनी, ए दो ज़बीहों के बेटे मोहम्मद। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े, आपके दिल को मुसर्रत हुई। पहले ज़बीह तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, दूसरे ज़बीह हज़रत अब्दुल्ला थे जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद। तो उस शख्स ने जब ये कहा, या इब्न ज़बीहैनी, दो ज़बीहों के बेटे, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबई तौर पर एक मुसर्रत हुई कि ये ज़माना जो सारे लोग तो मेरी मुखालिफत पे तुले हुए हैं, एक तो है जो मेरे मकाम से और जो मेरे ख़ानदान की कुर्बानियों से वाकिफ़ है। अब इसके बाद से कबीले कुरैश की बनी हाशिम शाख है ये, बनी हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के फ़र्जंद अर्जुमंद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तिजारतें फरमाते हैं और तिजारतों में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाबी हासिल की, वो सीरत के वाक़यात है, आपने बार बार सुना होगा। यहाँ तक कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बड़ी मक़दार में दौलत इकट्ठी हो गई और अल्लाह ताला ख़ुद इरशाद फरमाता है कि ववजदका आइलन फ़अग़ना, कि आप पैसों के सिलसिले में तवंगर नहीं थे, माशी एतबार से मजबूत नहीं थे, हमने आपको मजबूत कर दिया, गनी बना दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सरमाए को खोल दिया गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम ये था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी यतीम को खैरात दे के छुट्टी नहीं करते, बल्कि उसको घर लाते और उसके पहनने का इंतज़ाम, उसके खाने का इंतज़ाम, और उससे कहते अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारे अब्बा कौन है तो तुम कहना मैं मोहम्मद का बेटा हूँ। इतनी शफ़क़त फरमाया करते थे और फरमाया करते थे, अना व काफ़िलुल यतीम, अना व काफ़िलुल यतीम का हातैनी यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन मैदान हशर में जैसे ये दो उंगलियां करीब है, वैसे ही मैं और यतीमों की निगहदाश्त करने वाला खड़े रहेंगे। ये मकाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों की सरपरस्ती, निगहदाश्त करने वालों को इनायत फरमाया। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरमाए से गरीबों को फ़ायदा हो रहा है, बेवाओं को फ़ायदा हो रहा है, मुसीबत ज़दा लोगों के लिए काम आ रहा है। इसी असना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात से मुतनफ़िर हो गए। बहुत बुरे हालात थे, इतने बुरे हालात थे जिस पॉइंट की तरफ मैं आपको लाना चाहता हूँ, और शायद मुझे आइंदा किसी और मजलिस में सिलसिले कलाम जारी रखना पड़ेगा, कि इतने बुरे हालात थे, इतने बुरे हालात थे कि हालात की बिगाड़ का मंज़र खुद अल्लाह ताला कुरान पाक में पेश करते हुए इरशाद फरमाता है, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। ज़मीन तो ज़मीन, समंदर भी बिगड़ गए थे, समंदर को भी लोगों ने बिगाड़ डाला था, डकैतियाँ थी, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर देना था, एक अल्लाह ताला को भुलाकर सैकड़ों खुदाओं में मगन हो चुके थे, कहाँ कहाँ से बुतों को ले आए थे। किसी ने लात बना दिया और लात को फेमिनाइन जेंडर बनाया, अल्लाह का नौज़ुबिल्लाह, वह नौज़ुबिल्लाह के जैसे होता है ना, आप हिंदुस्तान के कल्चर में देखते हैं कि मियाँ बीवी दोनों के दोनों खुदा बने हुए हैं, ऐसे ही खुदा के लिए एक मुअन्नस खुदा उज़्ज़ा बनाया। अज़ीज़ का मुअन्नस है उज़्ज़ा, अज़ीज़ अल्लाह ताला की सिफ़त है नौज़ुबिल्लाह, इज़्ज़त देने वाली देवी अलग। और वो मनात बनाया जहाँ तमन्नाएँ पूरी होती थी, उमनियतुन मनीयतुन अरबी में तमन्नाओं को बोलते हैं, तमन्नाओं को पूरा करने वाली देवी मनात। ऐसे ऐसे खुदाओं को उन्होंने बना लिया और पूरी धरती तो पूरी धरती, काबतुल्लाह की पाक ज़मीन को भी इन मूर्तियों से नापाक कर दिया था। इस ज़माने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली, जंगों का आलम के दो दो कबीले लड़ रहे हैं, 40 साल से लड़ रहे हैं, और दोनों ख़ानदानों का कोई लड़का जवान नहीं हो सकता कि वो मारा जाता। आप हर्बुल बसूस के हालात उठाकर देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिल्फुल फुजूल फरमाया, उनके हालात सीरत की किताबों में पढ़िए। ऐसे संगीन हालात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम शुरू किया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियाँ शुरू हुई, फिर सहाबा की कुर्बानियाँ, खुलफाए राशिदीन
اور پھر اس کے بعد سے 10 محرم تک کی قربانی. تو ابھی تاریخ کا قافلہ یہ آدھا سفر ابھی ادا کر سکا ہے, ابھی آدھا سفر باقی ہے. انشاءاللہ 10 محرم تک اس کو ہم آگے کسی نشست میں پہنچائیں گے. لیکن ایک پیغام ہے کہ حالات جتنے سنگین ہوں, حالات جتنے مایوس کن ہوں, یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم اللہ سے کبھی مایوس نہ ہونا, اللہ سے مایوس نہ ہونا. میں بار بار ایک چیز کی جانب اشارہ کیا اور اس چیز کی جانب ہماری اور آپ کی توجہ مبذول کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ نمبر 1 یہ کہ قریش کی خصوصیت کیا تھی, کیوں لقب ملا ان کو قریش کا, کہ انہوں نے منڈی اپنے ہاتھ میں لے لی تھی. لہذا بہت آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں میں بدقسمتی سے یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا, اعلیٰ تجارت کرنا, اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونا اسلام کے خلاف ہے. نعوذ باللہ, نہیں, یاد رکھیے ہرگز نہیں. نکال کے کھرچ کے پھینک دے مسلمان ذہنوں سے یہ غلط فہمی. حضرت یوسف علیہ السلام نے وزارت عظمیٰ کا مطالبہ کیا, مجھے کہا بنائیے آپ ذمہ دار پورے ملک کا, میں تقسیم کروں گا غلہ. اسلام جو سکھاتا ہے یاد رکھیے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پہ پہنچنا, لیکن زہد یہ ہے کہ اپنے لیے کچھ نہ کرنا, عوام کے لیے کرنا. آج دنیا الٹی ہے, لوگ اوپر کے عہدوں پر اعلیٰ مناصب پہ کیوں پہنچتے ہیں؟ بنگلہ میرا بن جائے, دولت میں اکٹھی کر لو, 7 نسلیں کھا سکے, یہ اسلام نہیں سکھاتا. تو اونچے سے اونچے عہدے تک پہنچو تاکہ کوئی بھوکا نہ رہ جائے. حضرت عمر کیا کہتے تھے, اگر میری مملکت میں ایک بکری بھی بھوکی رہ جائے گی تو قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے گا. لہذا وہ نکل کر چیک کیا کرتے تھے, راتوں میں گھوما کرتے تھے, اور بہت سے واقعات ہیں انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا. تو سب سے بڑی بات یہ کہ آج مسلمان کو بلند ہمتی کے ساتھ, عزائم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, تعلیم میں آگے بڑھنا ہے, تجارت میں آگے بڑھنا ہے. چھوٹی چھوٹی دکانوں سے کام نہیں چلنے والا ہے. آپ منڈی ہاتھ میں لے لیجئے, جیسے کہ اسرائیل نے منڈی ہاتھ میں لے لی ہے پوری کی پوری, اس طرح ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آگے بڑھ کر ہول سیل کی تجارت کریں, آگے بڑھتے چلے جائیں, آگے بڑھتے چلے جائیں. پھر میرے سرمایے سے صرف میرا کنبہ نہ پڑے, انسانیت کی خدمت ہو, غریبوں کی خدمت ہو, یتیموں کی خدمت ہو, بیواؤں کی خدمت ہو, اور یہ وہ لڑکے جو محتاج ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدد, ان کے لیے مدد ہو. یہ ساری مددوں پہ خرچ کیا جائے, فلاحی کام کیے جائیں, جتنا ہو سکے انسانیت کی خدمت کی جائے. یہ ایسے بہت سے محاذ ہے. آج اسی ایک محاذ کی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں کہ حالات بدلنے کے لیے ہم کو آگے بڑھنا ہے اور حالات کو درست کرنا ہے. اس دنیا سے کرپشن کو مٹانا ہے, اس دنیا سے ناانصافی کو مٹانا ہے, اس دنیا سے پرتعیش لگژری اور سپر لگژری زندگی کے تصور کو مٹا کر سارے انسانوں کے لیے ہم کو ہمدرد بننا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے حالات تبدیل ہوں گے. لیکن ابھی میں نے عرض کیا نا کہ ابھی بہت سی گفتگو باقی ہے. امام حسین کی قربانی تک ہم کو جانا ہے, اور پھر کیا کیا کرنا ہے, کیا کیا ہمارے لیے صحابہ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں چھوڑی, وہ سب پہ انشاءاللہ گفتگو ہوتی چلی جائے گی. انشاءاللہ آگے اس موضوع پہ اور گفتگو کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس عالمانہ خطاب کے بعد میں جرأت نہیں کر سکتا کہ اس کے اوپر کوئی روشنی ڈالوں. البتہ علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے, کیونکہ آپ نے اپنی تقریر کے اختتام میں کہا کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں, وہ دن آ گئے. لہٰذا واہ واہ کہہ دینا بہت خوب, تھوڑی دیر کے لیے لطف ڈالنا, اور جو ہے ایسی کلام سے, ایسی گفتگو سے جس جو عقل و فہم سے بھرا ہوا ہے, موقتی طور پہ فائدہ اٹھا لینا, یہ نہیں ہے منشا. منشا تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے. منشا آپ کے تقاریر کا یہ نہیں ہے کہ آپ قصہ ماضی سن لیں. آپ دیکھیں عنوان جو ہے وہ جو قافلے کا ہے, اس میں آپ نے ہی خود کہا ہے کہ ابھی آدھا قافلہ ہوا ہے, اب یہ باقی ہے آگے کا. تو اب اس سے جو ہے آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی کیا کچھ ہم کو سننا ہے, کیا کچھ ہم کو سننا اور کیا کچھ اس کے اوپر عمل کی ترغیب عمل کرنا ہے.
تو میں زیادہ وقت نہیں لیتا آپ کا. مولانا خود کئی جگہ مصروفیت رہتی ہے. میں صرف اتنے دعا کروں گا کہ جیسے آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں کہ آپ کے خطابات سے استفادہ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ہم ہمیشہ کے لیے آپ کے مشکور ہیں، کیونکہ آپ کا جو خطاب ہوتا ہے وہ کئی جگہ سے ڈیمانڈ ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے کہ آج اتنے عرصے سے چونکہ وہ پابندی سے یہاں پر خطاب کرتے ہیں، اس لیے آپ کو نا امید نہیں کرتے، مستفید ہونے کا موقع دیتے ہیں. صرف اتنا ہی کہتے ہوئے کہ پیر کے دن بہت ہی اہم خطاب صرف 2 لفظوں میں ہے، دریا کوزے میں بند ہے، شریعت و حقیقت. یہ جو ہے جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب شریعت انفارمیشن سروس کی 772ویں نشست کو مخاطب کر رہے ہیں، اسی جگہ پر بعد نماز عصر پیر کے دن یعنی 19 اگست. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو آج ہم نے باتیں سنی ہیں اس کے بعد سے ایسے خطاب سے بہت زیادہ استفادے کی ضرورت ہے جو شریعت و حقیقت کے عنوان سے آپ کو دیا جائے گا. تو مت بھولیے، صرف ایک دن بیچ میں ہے، پیر کے دن 5:30 بجے جماعت کے فوری بعد آپ یہاں تشریف لائیں. 5:10 کو نماز ہے اور اس کے بعد ان سے استفادہ کریں. آپ ضیاء الدین نیّر صاحب کے کی صلاحیتوں سے اچھی طرح سے واقف ہیں. وہ نہ صرف تعمیر ملت کے نائب صدر ہیں بلکہ اقبال اکیڈمی کے بھی جو ہے نائب صدر ہیں، جبکہ ظہیر الدین صاحب وہاں کے صدر ہیں. تو لہٰذا ان کے کلام میں اقبال کا بھی جو ہے بہت کچھ جز رہے گا اقبال کے کلام کا اور اس کے اثر کا. مجھے قوی توقع ہے کہ آپ پیر کے دن اس لیکچر سے استفادہ کریں گے. جزاک اللہ. دعا ہو چکی ہے.